زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مفہوم آیت مقدسہ کہ مت کہو ان کو مردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیزان ملت گرامی، جب ایک عام شہید کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے تو میرے امام حسین تو سید الشہداء ہیں، سبحان اللہ، سارے شہداء کے سردار ہیں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ مسلمانوں خود اپنے آپ راہ خدا کے اندر اپنا سر کٹوانا، اپنا گلا کٹوانا یہ تو آسان ہے، لیکن راہ خدا کے اندر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بچے کو قربان کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اپنے آپ گلا کٹوانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ راہ خدا کے اندر اپنا سر کٹوانا یہ تو آسان ہے، مگر اپنے ننھے ننھے بھائیوں کی خون آلود لاشوں کو اٹھا کر کے لا کر خیمے میں رکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں پانی کو حضرت عثمان غنی کو کبھی بند کیا گیا تھا، مگر آپ پردیس کے اندر نہیں بلکہ دیس کے اندر تھے، لیکن جب میرے امام کو پانی بند کیا گیا ہے تو آپ پردیس میں رہے، آپ پردیس کے اندر تھے، آپ دیس میں نہیں تھے بلکہ غریبی وطنی کے عالم میں تھے۔ مسلمانوں عزیزان ملت گرامی، اگر ایسے سنگین حالات کے اندر اگر مستم کائنات ہوتا تو اس کے قدم تزلزل ہو جاتے، وہ بھی مصلحت کو سلام کر لیتا، مگر اے امام تیرے قوت بازو کو سلام، اے امام تیری شجاعت کو سلام، اے امام تیری شیرانہ ہمت کو سلام کہ میرے امام حسین نے اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو کڑوانا کو گوارا کر لیا، مگر شریعت کا کوئی ایک حرکت ہے کہ حسین نے گوارا۔ عزیزان ملت گرامی، واقعات کربلا کے اندر جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کے وجود کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، ظالم کے ظلم کے پنجے کو توڑنے کے لیے، حیوانیت کو مٹانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے جس شخصیت نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش فرمایا، اس شخصیت کو رہتی دنیا قیامت تک ہم اور آپ سب اہل محبت حضرت سیدنا سرکار امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے اور مانتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، جیسا کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ خانواد نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم میں آنکھوں کا فرش بچھانے والی قوم آج اس کی تڑپتی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھاروں پر، نیزوں کی نوکوں پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ظالم بن زیاد کے حکم سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے شارع عام پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کئی دن تک آپ کی لاش مبارک ایسے ہی لٹکی رہی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ حوالات منظر دیکھتے رہے۔ افسوس، صد افسوس، یہ زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، جس کے گھر کی جاگیر تھی، آج اسی کی تربت کے لیے، آج اسی کے مزار کے لیے کوفے کے اندر 2 گز زمین میسر نہ تھی۔ سورج نے شر سے اپنا منہ چھپا لیا تھا تو فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی تھی، اور جب شام کا وقت آیا تو کوفے کی سرزمین ایک بھیانک تاریکی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ مگر مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ ظالم لوگ جو ظلم کو پر چھائے ہوئے تھے، وہ ظالم لوگ جو ظلم کو پر ہی آمادہ تھے، ابھی ان کا ظلم تھما نہیں تھا کہ اچانک رات کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی ظالم بن زیاد کے منادی کی آواز کوفے کی گلیوں کے اندر گونجتی ہے، کوفے کی گلیوں کے اندر گونجتی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، بانی مسلم کے ہمراہ ان کے ساتھ میں 2 بچے بھی آئے تھے، وہ کہیں پر روبوش ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان بچوں کے بارے میں کوئی خبر دے گا یا ان بچوں کو گرفتار کروائے گا تو حکومت کی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور چھوٹے شہزادے کا نام ابراہیم تھا۔ بڑے بھائی کی عمر صرف 8 سال کی تھی اور چھوٹے بھائی ابراہیم کی عمر شریف صرف 6 سال کی تھی۔ ازیال ملت گرامی، دونوں شہزادے کوفے کے ایک مشہور عاشق رسول حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر قیام پذیر تھے۔ جیسے ہی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ابن زیاد کی منادی کی آواز حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، خوف سے کلیجہ سہم جاتا ہے، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کا دردناک انجام ان کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ آپ اسی وقت اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے صاحبزادے کو بلاتے ہیں، کافی دیر مشورہ کرتے ہیں، کافی دیر غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان شہزادوں کو ان ظالموں کے جنگل سے چھڑا کر کے مدینہ شریف کے دارالامان تک پہنچایا جائے۔ اے حسین تیری چاہو عظمت کو سلام، اے حسین تیری زندگی کو سلام، اے حسین تیری بندگی کو سلام، اے حسین تیری شہادت کو سلام، اے حسین تیری عبادت کو سلام، اے حسین تیری سخاوت کو سلام، اے حسین تیری طہارت کو سلام، اے حسین تیری سیادت کو سلام، اے حسین تیری شیرانہ ہمت کو سلام۔ کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام، ڈال دی قلم میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، اور قصر باطل ہلے جس کی للکار سے اس شہ شیر سنت لاکھوں سلام، مقصد علم و حکمت وہ شاہد رضا ان کی علمی جلالت لاکھوں سلام۔ تم نے حسین حق ادا کربلا میں کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب تم نے سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام۔